سورہ لہب مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ اس میں 5 آیتیں ہیں۔ یہ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی۔ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا چچا تھا، سگا چچا، لیکن جب وہ ایمان نہ لایا یہ برباد ہو گیا، اور جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور بے ادبی کی تو اس کی مذمت میں قرآن کی یہ آیت کریمہ اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ واقعی اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی عرصے تک چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تمام کافروں کو جمع کریں اور ایک ساتھ انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ کوہ صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے، اب سے کاٹ دیا گیا ہے، یہ ایک پہاڑی تھی۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کفار قریش کو اور کفار مکہ کو جمع کیا۔ تمام سردار جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے آپ تو صادق ہیں، امین ہیں۔ ابھی تک انہیں پتہ نہیں تھا کہ آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ نے تو ہمیشہ سچ بات کہی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، وہ تمہیں تباہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے یا تم تحقیق کے لیے جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اتنا سچا مانتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے اور فوراً اس لشکر سے مقابلے کی تیاری کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا اب سن لو، میں کہتا ہوں کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ مگر یہ بات سنی تو ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے بے ادبی کرتے ہوئے کہا نعوذ باللہ من ذالک۔ صرف سمجھانا مقصد ہے ورنہ یہ صورت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی عرب میں یہ محاورہ تھا، کسی کا کہا جائے تیرے ہاتھ ٹوٹیں یعنی تو برباد ہو جا۔ کیا آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ ہمارا وقت ضائع کیا؟ اور یہ بکواس کرنے لگا۔ اس کی مذمت میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی کافر نے، ابو لہب نے۔ بے ادبی کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اور یہ قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا سی توہین کرے، بے ادبی کرے، گستاخی کرے، چاہے وہ یہ دعویٰ کرے میں اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں یا توحید کی محبت میں کر رہا ہوں، تو چاہے وہ کوئی بھی بہانہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، وہ در حقیقت اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے، وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ حضور کا جو گستاخ ہے اسے اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ہلاک و برباد فرمائے گا۔ اے اللہ تو ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بھی بے ادبی سے محفوظ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ اب اس وقت ہاتھ ٹوٹے نہیں تھے، وہ تباہ نہیں ہوا تھا۔ تبت ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ مستقبل کے لیے اگر پاسٹ ٹینس آ جائے تو وہ یقینی خبر کے لیے ہوتا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں۔ مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے قرآن پاک میں پاسٹ ٹینس آئے تو یہ یقینی ایک خبر دیتا ہے، یعنی اے لوگوں یقین رکھ لو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب گستاخ ابو لہب اب تباہی سے نہیں بچ سکے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اپنا مال صدقے میں دے دوں گا، فدیے میں دے دوں گا، اور آئی ہوئی بلا کو صدقہ دے کر ٹال دوں گا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال
اور جو کچھ اس نے کمایا اس کی اولاد اور دیگر شہرت، عزت، روب، دبدبا کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، شولوں والی بھڑکتی ہوئی آگ میں ان قریب وہ داخل ہوگا. ابو لہب اسے اس لیے کہتے تھے کہ یہ بہت خوبصورت تھا، اس کا چہرہ سورج کی روشنی میں چمکتا تھا، تو اس لیے اسے ابو لہب کہا گیا، خوبصورت ہونے کی وجہ سے. قرآن نے جو کچھ فرمایا اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہ فرمایا گیا کہ ابو لہب خوبصورت ہونے کی وجہ سے اب اس کا نام نہیں، لہب شعلے کو کہتے ہیں، چونکہ یہ جہنم میں جائے گا اور اس کا جہنمی ہونا یقینی ہے، لہذا یہ شعلوں والا ہے، آگ میں جانے والا ہے. وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی. اس کی بیوی بڑی بدبخت تھی، بہت زیادہ گستاخ تھی. باوجود امیر کبیر ہونے کے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض میں کانٹے جمع کرتی اور سارا دن کانٹے جمع کرتی، اور پھر رات میں ان جگہوں میں جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہونا ہوتا وہاں کانٹے اس طرح دباتی کہ کانٹے نظر بھی نہ آئیں اور چپ بھی جائیں. سارا دن یہ کانٹے جمع کرتی اور رات کو اس کا یہ معمول تھا. بغض رسالت میں اس قدر یہ اندھی ہو چکی تھی کہ کئی غلام اور کئی کنیزیں ہونے کے باوجود یہ کام وہ خود کرتی تھی. حمالۃ الحطب، اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی ہے، کانٹے جمع کرتی ہے. اس کا انجام سنو. فی جیدہا، اس کے گلے میں حبل، رسی ہوگی، من مسد، کھجور کی چھال کی، کھجور سے بنی ہوئی رسی کا پھندا اس کے گلے میں لگے گا. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی مجال ہے جو میرے قریب آ سکے. ایک دن اس نے لکڑیوں اور کانٹوں کا گٹھا ایک کھجور کے پتوں سے بنائی ہوئی رسی سے باندھا. ایک فرشتہ آیا. جب فرشتے نے دیکھا کہ یہ ایک گڑھے کے کنارے بیٹھی ہے اور آرام کر رہی ہے، تھوڑا سکون حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہے، اور اس کے سر پر وہ کانٹوں والا گٹھا ہے، تو فرشتے نے اس رسی کا پھندا بنایا اور اس کے گلے میں ڈال دیا، اور وہ گٹھا جو ہے وہ گڑھے میں پھینک دیا. اب گڑھے میں وہ گٹھا جب گیا تو اس کا زور لگا اور اس کے گلے میں پھانسی لگ گئی. اس طرح وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی. ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ میں زہریلا چھالا ہوا اور وہ چھالے میں زہر پیدا ہوا، پھر خون اور پیپ اور بدبو نکلنے لگی، پھر یہ چھالا پورے جسم پر ہو گیا اور پورے جسم سے سخت بدبو پیدا ہوئی، یہاں تک کہ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا اس وجہ سے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے. پھر یہ تڑپ تڑپ کر مر گیا. 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی. لوگ ڈرتے رہے کہ کہیں ہاتھ لگائیں گے تو یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے. پھر 3 دن کے بعد اس کے بیٹوں کو لوگوں نے ملامت کیا کہ تمہارے باپ کی لاش جو سڑ رہی ہے کوئی اٹھانے کو تیار نہیں، تم ہی پھینک دو. تو انہوں نے بھی ہاتھ نہ لگایا، حبشی غلاموں کو لیا اور انہوں نے بھی ہاتھ نہ لگایا، لکڑی کے تختوں سے اس کی لاش کو دھکا مارا اور گھسیٹا اور ایک انہوں نے گڑھے میں پھینک کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی. یہ گستاخ رسول کا انجام ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.